حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حي على الفلاح. بھلائی کی طرف آؤ. نعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ان کے تمام گھرانے پر اور تمام صحابہ کرام پر. اللہ ہمیں صحابہ میں سے بنائے اخروی زندگی میں، اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کا سکون اور استقامت عطا فرمائے، ہمیں طمانینت اور اچھائی عطا فرمائے دونوں جہانوں میں. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہم سب کو بھیجے گا پیغامات، مختلف طریقوں سے یاداشتیں. کچھ خوش قسمت پیغمبران کے دور حیات میں حیات رہے، لیکن ان کے لیے جو بعد میں آئے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بسر کیں یا اپنی زندگیوں کا زیادہ تر حصہ مطالعہ کرتے ہوئے جو کچھ پیغمبر لائے، اور انہوں نے وہ علم حاصل کیا ہے اور اس علم کو پھیلایا. جب کبھی ہم پیغام سنیں نیکی کا، جب کبھی ہم پیغام سنیں جو من جانب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ہماری کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں اس پیغام کی اطاعت کرنی چاہیے، ہم اس کی بابت کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کم از کم دلوں میں ہمیں محسوس کرنی چاہیے رغبت نیکی کے پیغام کی جانب، اور اگر ایسا ہے تب انشاءاللہ ہم درست سمت میں گامزن ہیں. آیت سنیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے، بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے اور وعدہ فرماتے ہوئے کہ وہ ان کے پاس پیغمبران بھیجے گا، اور جب وہ آئیں ان کے ساتھ بنی آدم کو کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اے بنی آدم، تمہارے پاس پیغمبران آئیں گے، یا جب تمہارے پاس پیغمبران آئیں ہماری آیتیں تمہیں سنانے یا ہمارا پیغام تم تک پہنچانے، تب تم سے دو خصوصیات کی طلب کی جاتی ہے. وہ جو اللہ سے باخبر ہیں، جس کا مطلب ہے وہ جو متقی ہیں، ہم اسے تقویٰ کہیں گے عربی زبان میں، اور وہ اپنی حالت کی اصلاح کریں. ان کے لیے خوف کی کوئی وجہ نہیں، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کامیاب ہیں. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی غمگین ہونا چاہیے، کیونکہ جب پیغام ان کے پاس آیا بذریعہ پیغمبران یا پیغمبران کے پیغمبر کے ذریعے جو علماء ہیں، جب یہ پیغامات آئے تب انہوں نے رد عمل ظاہر کیا اللہ سے باخبر ہونے کا، اس طریقے کی اصلاح اور درستگی کرتے ہوئے جس کے حوالے سے وہ غلط تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایسے لوگ بن گئے. اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، ایسے لوگ جنہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈرنے کی کوئی ضرورت. اللہ ہمیں سکون عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اب اگر ہم وجوہات دیکھیں کہ جہنمی لوگ کیوں جہنم میں ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کئی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی وضاحتیں. در حقیقت اگر آپ احادیث دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار فرمایا ہے اور انہوں نے بھی ہمیں بتایا. در حقیقت ایک روایت میں ان سے پوچھا گیا کون سی بڑی وجوہات ہیں جن کے نتیجے میں لوگ جنہیں داخلہ عطا کیا گیا ہے، یا کیا مجھے کہنا چاہیے سزا کے طور پر جنت میں داخل نہیں کیا جاتا، ان کے اس مقام پر پہنچنے کی بڑی وجوہات کیا ہوں گی، ان کی تباہی یا ناکامی کی کیا وجہ ہے. اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں الفم والفرج. اب جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ زبان اور ان کی شرمگاہیں.
اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ زبان کا ناروا یا غلط استعمال ہمیں بے حد محتاط رہنا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیسے بات کرتے ہیں، ہم منہ میں کیا ڈالتے ہیں، خوراک کے حوالے سے وہ حلال ہونی چاہیے، ہماری روزی پاک ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جو کچھ منہ سے نکلے متبرک ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اگر وہ اللہ کی یاد میں تر نہ ہوگی، یہ شیطان کی یاد میں تر ہوگی یا کسی فضول یا غیر ضروری چیز میں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا اس آیت میں خوبصورت آیت نمبر 50، اور اس میں وہ بات چیت ہے جو کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ہوگی۔ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين۔ دوزخی پکار کر جنت والوں سے کہیں گے کہتے ہوئے، برائے مہربانی ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، یا کوئی اچھائی جو اللہ نے تمہیں عطا کی اسے ہم پر انڈیل دو، ہم آگ کے شعلوں کے شکار ہیں، ہم اس گرمی میں جل رہے ہیں، برائے مہربانی ہمارے اوپر انڈیل دو اسے بجھانے کے لیے یا ہماری مصیبت کو کچھ کم کرنے کے لیے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اہل جنت جواب دیں گے کہتے ہوئے، اللہ نے آج اسے حرام فرمایا ہے ان کے لیے جو کافر تھے، ہمیں منع فرمایا گیا ہے تمہاری مدد سے اس مخصوص انداز سے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اب ہم سب تحفظ چاہتے ہیں، ہم پرسکون بننا چاہتے ہیں، ہم ایسے لوگ بننا چاہتے ہیں جو جنت میں داخل ہوں۔ لہٰذا وہ کیا ہے جس نے دھکیلا اہل جہنم کو جہنم میں؟ سنیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اگلی آیت میں اہل جہنم کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے۔ وہ فرماتا ہے، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دل لگی، جنہیں زندگی نے دھوکہ دیا، مادہ پرستی ان پر غالب تھی، وہ ایسے لوگ ہیں جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ وہ جنہوں نے دین کو سنجیدہ نہ لیا، وہ جو اسے ایک دل لگی اور مذاق کے طور پر لیتے، اور وہ محسوس نہیں کرتے اس دنیا کے ساتھ ان کی وابستگی کبھی نہیں ہوگی ان کے خالق کے ساتھ ان کی وابستگی بڑھ کر۔ یاد رکھیں آپ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہمیشہ بڑھ کر ہونی چاہیے کسی بھی چیز سے اور ہر چیز سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محبت عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں ان میں سے بنائے جو حقیقت میں متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا تب اللہ فرماتا ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں رلاتی ہے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، اور ہم نے چند لمحے قبل ان کا تذکرہ کیا، ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن ہم سے ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ وہ اس بابت جانتے تھے لیکن انہوں نے اس کو بھلانے کا انتخاب کیا، لہذا ہم ان کی بابت جانتے ہیں لیکن ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ اللہ کو بھلانا چاہتے ہیں، آپ اس کے قوانین اور ضوابط بھلانا چاہتے ہیں، آپ حرام کردہ چیزوں کو بھلانا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے بچنا نہیں چاہتے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بچنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے کہ اللہ فرمائے تم نے بھلایا مجھے اور میری ہدایت کو، آج میں تمہیں بھلا رہا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لہٰذا بھائی اور بہنوں، ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اس کی تلاش میں ہیں، اپنی بہترین کوشش کریں، اللہ سے رجوع کریں، بے تحاشا توبہ کریں، اور ہمیں بہترین لوگ بننے کی کوشش کرنی چاہیے جو دن گزریں۔ اور اگرچہ ہم 1 انچ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، جب تک یہ عمل مناسب اور بھرپور انداز سے جاری رہتا ہے، اپنی کامیابیوں سے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے اللہ کی رضا سے ہم درست سمت میں گامزن ہیں۔ اور اسی لیے جب دل کا رجحان اللہ کے پیغام کی جانب ہوتا ہے، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے دل میں ایمان کو خوبصورت بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ہمیں ایمان کی محبت عطا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں خوبصورت بنا، اللہ اکبر، اور ہمارے لیے قابل نفرت بنا بے اعتقادی اور گناہ کو اور ہر کام جو باعث بنے گا تیری ناراضگی کا، اے اللہ سبحانہ و تعالی، اور ہمیں سارے لوگوں میں سے بنا، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ تب ہم کچھ اور چیز سیکھتے ہیں۔
کبھی کبھار سزا نازل ہوتی ہے تھوک کے حساب سے. تھوک کے حساب سے مراد ایک بڑی سونامی آتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. سونامی اور یہ سانحے جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہر ایک درجہ بندی کے لیے سزا نہیں ہوتی. کبھی کبھار وہی سانحہ کچھ لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے جو سجدہ کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوں. جبکہ سجدے میں ہوں، جب مسجد میں ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں یا اچھے شخص ہوں، ان کے لیے یہ سیلاب ہو سکتا ہے، یہ طوفان ہو سکتا ہے، یہ زور کی آندھی یا سونامی ہو سکتی ہے، یہ جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے یا انہیں جنت عطا کی گئی. اور وہی سانحہ کچھ کے لیے سبب بن سکتا ہے جو کلبوں میں موجود ہوں، رقص و سرور میں مصروف ہوں، ان کے لیے یہ سزا ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا اسی لیے ہمیں اپنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے. ہر مرتبہ کوئی چیز جو ایک بڑا سانحہ دکھائی دیتا ہے نہیں ہوتی ایک سزا، اور کبھی کبھار یہ کچھ کے لیے سزا ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے سزا نہیں ہوتی. اسی لیے جب ہم عظیم نقصان جھیلتے ہیں اپنے دل کی حالت پر غور کریں. اگر یہ پرسکون ہے اور پرامن ہے تب انشاءاللہ وہ مسئلہ جو آپ کے ساتھ رونما ہوا آپ کا مرتبہ بلند کرنے کی تدبیر ہے نظروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں راحت محسوس کریں. لہٰذا کبھی کبھار یہ ہمارے لیے بے حد سود مند ہوتا ہے کچھ اعمال کرنا جس کے نتیجے میں بالخصوص ہماری بچت ہو جاتی ہے. بہت بڑے کرب اور سزا سے جب یہ آتی ہے. ایک عمل کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. لوگوں کو بدی سے روکنا یا لوگوں کی برائی کرنے سے حوصلہ شکنی کرنا یا لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہنا کہ کیا غلط ہے. وہ جو رہتے ہیں مصروف جسے کہا جاتا ہے النهي عن المنکر، یعنی برائی سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا اور لوگوں سے اس انداز سے بات کرنا کہ وہ اسے چھوڑ دیں اور اس سے کنارہ کشی ہو جائیں جو کچھ بد اور برا ہے. اگر ہم لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں اس سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے تو یوم حساب کو ہم معجزانہ طور پر بچا لیے جائیں گے. یقیناً ہم سب نے عکس دیکھ رکھا ہے کچھ بڑے سانحہ جات کا اور اچانک محض ایک مکان باقی بچتا ہے. وہ مکان کیسے باقی بچا؟ رضا سے اللہ کی سبحانہ و تعالی. آپ ایک عبادت گاہ دیکھیں گے جوں کی توں اور ارد گرد ہر چیز تباہ برباد. یہ قدرت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت. وہ جانتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا. اس نے امن و سکون عطا فرمایا کچھ لوگوں کو یا ایک مخصوص مقام کو اللہ کے ساتھ قربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو وہ چاہتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 165 میں بات کرتا ہے جہاں وہ ان کی بات کرتا ہے جنہوں نے پیغام بھلا دیا. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. جب لوگوں نے ہمارا پیغام بھلا دیا اور اس سے منہ پھیر لیا ہم نے دو کام کیے. پہلا کام ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی میں ملوث ہونے سے ان کی حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے، اور دوسرا کام ہم نے بقایا پر عذاب نازل کیا. ہم نے انہیں عذاب دیا جو اس کے حقدار تھے. لہٰذا اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کو یاد دہانی کروائی جائے میرے بھائی ایسا مت کرو، میری بہن ایسا نہ کرو، میرے بھائی ایسا ہرگز نہ سنیں، میرے بھائی یہ کردار وہ کرو، اپنی نماز قضا نہ کریں، ماہ رمضان میں روزے رکھیں. اور اگر ہم لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں اللہ کی رضا سے عذاب کے دن ہم ان میں سے ہوں گے جو بچا لیے جائیں گے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تب اللہ کے کلام قرآن کے رتبے کا معاملہ آتا ہے. تصور کریں اگر ایک قوم کا اکابر یا کمپنی کا چیف ایگزیکٹو جس میں آپ کام کر رہے ہیں گفتگو کرتا ہے اور آپ مصروف ہوتے ہیں ایک جانب کھڑے گپ شپ میں، کیا رونما ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی توہین ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ اس سے کہیں بڑھ کر توہین ہے کسی فضول گفتگو میں مصروف رہنا یا کسی قسم کی غیر ضروری گفتگو میں جبکہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور یہ قرآن سے واضح ہے. آیت نمبر 204 اللہ فرماتا ہے اگر تم سکون چاہتے ہو، اگر تم رحمت چاہتے ہو، رحمت یعنی رحم، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو، جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے اس کا احترام کرو، خاموش رہتے اور محتاط انداز سے سنتے ہوئے جو کچھ کہا جا رہا ہے سمجھنے کی کوشش کرو، بے حد محتاط انداز میں سننے کی کوشش کرو، متوجہ ہو کر. اپنا دل و دماغ وہاں موجود ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے اگر تم ایسا کرتے ہو اللہ کی رحمت کے حقدار ہوگے، اور اگر آپ پر اللہ کی رحمت ہوگی آپ سکون کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے. اللہ یہ ہمیں عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنو اور بالکل خاموش رہو اور کسی قسم کا شور مت مچاؤ تاکہ تم رحمت حاصل کر سکو.
اللہ اکبر، اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اگلی سورت سورۃ الانفال، اس شام ہم نے اس کی تلاوت کا آغاز کیا۔ خوبصورت آیات آغاز میں اس مخصوص سورت کے، جہاں اللہ مومنوں کا تذکرہ فرماتا ہے اور مومنوں کی کچھ خصوصیات کا۔ کیا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اگر تم حقیقی مومن ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت فرماتی ہے، جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو، اس سے خوشی ہو، اور برے اعمال سے تم غمگین اور پرملال ہو، یہ نشانی ہے کہ تم مومن ہو۔ حیران کن، آپ نے کچھ برا کیا، آپ نے گناہ کیا اور آپ کو اس پر ندامت ہے اور کچھ اچھا نہیں سمجھتے، اور بالآخر آپ اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب تم نے نیک عمل کیا، آپ تہجد کے لیے اٹھے، ماشاءاللہ، آپ نے اللہ کی خاطر مناسب لباس پہنا، آپ ایک گناہ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ اللہ کی وجہ سے باز رہے اور آپ کو اچھا محسوس ہوا، یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا۔ ایک پرقوت دعا موجود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہمیں اس دعا کا درس دیا گیا ہے۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ، یا اللہ، مجھے فراوانی عطا فرما اس میں جو حلال ہے تاکہ میں اس میں نہ پڑوں جو حرام ہے۔ کیا پرقوت دعا ہے۔ لہٰذا یا اللہ مجھے عطا فرما خوشی، طمانینت اور فراوانی اس میں جو حلال ہے تاکہ میں حرام میں نہ پڑوں، اور یا اللہ مجھے بنا دے خود کفیل، مجھے خود کفیل بنا دے اپنے حکم سے، اس طرح کہ میں کسی دوسرے پر انحصار نہ کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کل لوگ دوسرے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں اور کبھی کبھار لوگ حلال پر مطمئن نہیں ہوتے، لہٰذا وہ حرام میں پڑ جاتے اور کہتے ہیں میں مطمئن نہ تھا۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے خوش رکھ اس میں جو حلال ہے، اسے میرے لیے کافی بنا۔ سبحان اللہ۔ مومنوں کی خصوصیات سنیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں اور اس کے ساتھ اگلی 2 آیات میں فرماتا ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ حقیقی مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب انہیں آیات الہی پڑھائی جاتی ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کو تقویت عطا فرمائے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، میں نے بھرپور کوشش کی، میں نے اپنے کردار ادا کیا بسم اللہ کہتے ہوئے، باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سبحانہ وتعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے حقیقی مومنوں کی خصوصیات، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ اس سے خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا۔ کیا ہمیں یہ خصوصیات ہیں؟ اگر ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئك هم المؤمنون حقا، وہ حقیقی مومن ہیں، لهم درجات عند ربهم، ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرة، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور انہیں میسر ہوگی انتہائی عزت کی روزی روٹی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، وہ ہمیں ان میں سے کچھ خصوصیات سے نوازے، اور اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے ان کی مانند مت بنو جن کا سکون چھن چکا ہے، کیونکہ وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ حیران کن آیات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 20 اور 21 میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اسے سرتابی نہ کرو۔ حکم سننے کے بعد آپ پیغام سن رہے ہیں اور آپ سرتابی کر رہے ہیں، آپ جانتے کیا درست غلط ہے لیکن آپ تردد نہیں کرتے، ایسا مت کرو، صاف ظاہر ہے اس پر منفی اثرات مرتب ہوئیں گے جو ایسا کرنا چاہے گا۔ لہٰذا ہمیں اس رویے سے بچنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں لیکن ہم تردد نہیں کرتے تھے جب ہمارے سامنے بیانات دہرائے جاتے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تب اللہ فرماتا ہے ان میں سے نہ بنو جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا لیکن در حقیقت وہ نہیں کرتے پیروی، انہوں نے نہیں سنا، وہ سن نہیں رہے۔ اگر کوئی کہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا وقت ہوا ہے اور آپ انہیں بتاتے ہیں ٹائم 9:15 ہے، اور تب وہ آپ کی جانب اسے دیکھتے جیسے آپ نے جواب نہیں دیا،
لہذا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور وہ سننے کی اداکاری کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتا، اور کبھی کبھار ہو سکتا ہے انہوں نے نہ سنا، لیکن وہ آپ کی جانب ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ نے دیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے رویے سے بچائے۔ ہم ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، روزانہ ہم کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دن میں کئی مرتبہ نماز میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، ہم انہیں سورۃ الفاتحہ سے دہراتے ہیں۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ہدایت بھیجی، تب ہم کیوں کہتے ہیں ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ اب جب کہ ہدایت آ چکی ہے ہم حقیقت میں تردد نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم مانتے بھی نہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں جس سے ہمیں سکون ملے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے دھوکہ مت دو فریب، اور دھوکہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے وعدے توڑتے ہوئے اور اپنے معاہدات توڑتے ہوئے جو تم نے حقیقت میں کیے ہیں۔ تقویت پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ جب ہم کسی قسم کا معاہدہ کرتے ہیں ہمیں اس کی تکمیل کرنی چاہیے۔ جب ہم پر کسی چیز کا بھروسہ کیا جاتا ہے ہمیں اس پر اعتماد پر پورا اترنا ہے۔ شادی بھی ایک عظیم بھروسہ ہے، یاد رکھیں۔ آپ کو ہر طرح اسے بھرپور طریقے سے تکمیل کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو مت دھوکہ دو، فریب یا معاہدہ شکنی نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے معاہدے کی، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاہدے کو توڑتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک وجہ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں آپ ایک مسلمان ہیں، آپ دین کے ایک سفیر ہیں، اب آپ پوشیدہ رویے میں ملوث ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کر رہے ہیں۔ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں محمد یا عبداللہ، اور تب آپ ایک فریبی ہیں، آپ لوگوں کی دولت لوٹتے ہیں، آپ دھوکہ دیتے ہیں، آپ پوشیدہ رویے میں ملوث ہیں۔ آپ کے خیال میں اسلام کی شہرت کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسلام کی شہرت کے ساتھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہمیں اور ہمارے افعال میں لوگ اسلام کو دیکھتے اور کہتے ہیں یہ دین اچھا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ دین کامل ہے، لیکن یہ ہم ہیں جنہیں بے تحاشا مدد کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے طور طریقے اور عادات میں اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ اسلام کے بارے میں لوگوں کا غلط تصور تصحیح کی جا سکے۔ اللہ ہمیں اچھائی عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو اور اسے ذہن نشین کر لو کہ تمہاری دولت، تمہارے بچے اللہ کی ایک آزمائش ہیں۔ اللہ انہیں واپس لے سکتا ہے، وہ جب چاہے، وہ جیسے چاہے۔ تمہاری دولت اور تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کی امانت ہے جو اس نے محض تمہیں سونپی ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے، اور وہ انہیں واپس لے سکتا ہے تمہاری زندگی کے دوران ہی، یا اگر وہ چاہے تو تمہیں دے ہی نہ اور وہ اسے واپس لے سکتا ہے، یا وہ اس میں تھوڑا بہت لے سکتا ہے اگر وہ چاہتا ہے، اور وہ اسے چھین لے سکتا ہے یا وہ چھین سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اچھائی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اس قدر وابستگی اختیار نہ کرو اس سے جس کا تعلق ہم سے ہے، اس انداز سے کہ جب ہم اسے چھین لے تم ہمارے حکم پر اعتراض کرنے لگو۔ جب اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں ہم خوشی کھو دیتے، ہم طمانینت کھو دیتے، ایک شخص اپنا کاروبار کھو دیتا ہے، وہ ایک یا دو بچے کھو دیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت عطا کرے۔ ایسی صورت میں اگر وہ کہے یا اللہ تو نے یہ کیوں کیا، اور وہ اللہ سے ناراض ہو جائے، کیا ہوگا؟ اس کا ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تقویت بخشے۔ ہم اس دنیا میں نقصان اٹھائیں گے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نقصان اٹھائیں گے دونوں میں، ہماری رزق روٹی اور ہمارے بچے، ہماری اولاد میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھائی اور تقویت عطا فرمائے۔ اور اس لیے اللہ فرماتا ہے، اور اسی سورت کی آیت نمبر 29 میں، سورۃ الانفال، زندگی میں ہم فیصلہ سازی کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب امید اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فیصلے درست فیصلے ہوں۔ آپ کاروبار کا فیصلہ کرتے ہیں، شادی کا فیصلہ، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا فیصلہ، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، زندگی میں بہت سے فیصلے کرنے ہیں، ہم درست فیصلہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ قرآن میں ہمیں جواب سے نوازتا ہے، اگر تم درست اور غلط میں تمیز کرنے کی اہلیت چاہتے ہو تمہیں محض ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ تقوی، اور بس۔ تمہیں ضرورت ہے اللہ سے باخبری کی۔ اگر آپ اللہ سے باخبر ہیں وہ آپ کو درست اور غلط میں تمیز کرنے کی اہلیت عطا فرمائے گا۔ یہ حیران کن ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن
واتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باخبر رہتے ہو، وہ تمہیں درست اور غلط میں تمیز کرنے کی اہلیت عطا کرے گا، درمیان بائیں اور دائیں کے، اندھیرے اور روشنی میں وہ آپ کو یہ صلاحیت عطا فرمائے گا فرق کرنے کی، اور اس سے بڑھ کر وہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حد معاف کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تمیز کرنے کی اہلیت عطا فرمائے درست اور غلط میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرماتا ہے، کسی ایسی چیز سے خبردار کرتا ہے جس کی آج کی دنیا میں ہمیں خبرداری کی ضرورت ہے. آج کل مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، ہر چھوٹی چیز پر ہم منقسم ہیں، چھوٹا سا کام بھی ہم باہم اکٹھے نہیں کر سکتے، ہم منقسم ہیں. اگر ایک شخص مثال کے طور پر دراز قد ہے، وہ کوتاہ قد کے ساتھ نہیں چل سکتا. میرا مطلب ہے یہ مذاق خیز ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقیقت میں ہمیں خبردار کیا ہے بطور امت ہمارے آپس کے اختلافات سے. اگر آپ اختلافات اور بحث مباحثہ کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ اپنی طاقت کھو بیٹھیں گے اور قوت بطور امت. آج کل دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، ہم ایک مکھی کو کچلنے پر بھی متفق نہیں. ایمانداری سے دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں، ہم ایک مکھی کو کچلنے پر بھی متفق نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی بہت بڑا شیخ ہے خود میں، اور ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، اور شیوخ بھی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اور ہر کوئی دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. واللہ یہ حقیقت ہے. لہذا کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اکابرین بحث مباحث اور جھگڑے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لوگ اس سے بڑھ کر پریشان ہیں، کیونکہ اچھائی کا کوئی پیغام ان سے دور رکھا جاتا ہے. یہاں مت جانا، وہاں مت جانا. قصہ کیا ہوا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ نتیجتاً تم مکمل تباہ ہو جاؤ گے اور رخصت ہو جائے گی، یہ چھن جائے گی تمہاری طاقت بطور امت، رخصت ہو جائے گی، مکمل طور پر رخصت ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا سا جھگڑا آج کل بھائی اور بہن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. کیا مقام شرم ہے؟ انکل اور آنٹی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، دوسرے سے نہیں بولتے. ایک مسجد کے متولی دوسرے مسجد کے متولیوں کے ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں؟ عزت کا مسئلہ ہے. اللہ اکبر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم ایک امت ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، یہ کافی ہے. اپنے اختلافات ایک جانب رکھے اور باہم اکٹھے ہوں بطور ایک امت. ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. ہم کثیر تعداد کے حامل، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن مسئلہ ہم جھگڑ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتا ہے قرآن کی ایک اور آیت میں. وہ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. کفار ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. اگر کچھ ہو وہ اپنے اختلافات ایک طرف رکھتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. یہ قرآن میں ہے. ہم نے آج شب آیت کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبردار فرماتا ہے. یہ در حقیقت آیت نمبر 73 ہے اسی سورۃ الانفال کی. اللہ کیا فرماتا ہے ہمیں بتانے کے بعد؟ کفار ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور وہ ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں. وہ فرماتا ہے إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم ایسا نہ کرو گے زمین پر عظیم فتنہ فساد برپا ہوگا. جس کا مطلب ہے اگر تم ایک دوسرے کے رفیق نہیں بنتے اور ایک دوسرے کو تحفظ نہیں دیتے تب دنیا بھر میں ابتری اور بدعنوانی کا دورہ ہوگا. لہٰذا ہم دنیا میں ابتری اور بدعنوانی دیکھتے ہیں آج. یا اللہ کا حکم ہے یہ. ہم مکمل عدم اتفاق کا شکار ہیں. ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں، اگرچہ ہم نے ایک ہی ماں باپ کے سے جنم لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، امت پر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ رونے کا مقام ہے میرے بھائی اور بہنوں. ہم اتحاد کے لیے پکار رہے ہیں. یہ ایک دوسرے کو برداشت کیے بنا ممکن نہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ہر کوئی ایک ہی طرز پر نہیں سوچ رہا ہوتا اور ہر کوئی ایک جیسے امتحان کا حامل نہیں ہوتا. لیکن کیا ہم شہادت شیئر نہیں کرتے؟ کیا وہ خون کے بندھن سے بڑھ کر نہیں ہے میرے بھائی اور بہنوں؟ وہ دن رخصت ہو چکے ہیں جب کفار خوش ہوتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں رون سکتے ہیں ہمارے نفاق کی وجہ سے جس کے ہم حامل ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. دنیا بھر میں ہمارے بھائی مصائب کا شکار ہیں ہر جگہ. وجہ یہ ہے ہم ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے جبکہ ہم سب شہادت دیتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
میرے بھائی اور بہنوں، یہ ایک پرجوش پکار ہے۔ ہم امن و سکون چاہتے ہیں، ہم امن کی سکون کی تلاش میں ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ ہم کیوں جنگ جو کی دہائی دیتے ہیں جو دنیا بھر میں ایک دوسرے کو ہلاک کر رہے ہیں محض تھوڑے بہت اختلاف کی وجہ سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امت کو محفوظ رکھے اور ہمیں اتحاد عطا فرمائے، وہ ہمارے دروازے کھولے حتیٰ کہ ہم دوبارہ ملیں۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔